مجھے امید ہے کہ اس بادشاہ کے بارے میں سن کر آپ اپنے سر کو ضرور پکڑ لیں گے اور حیران ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا سچ میں ہمارے دیش بھارت کے اتہاس میں ایسے بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں گجرات ریاست کے سب سے مضبوط اور طاقتور حکمران یعنی محمود شاہ اول کے بارے میں، جسے محمود بیگڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی، میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا کر کھانے والے بادشاہ کی کہانی کیا ہے۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس بادشاہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، مجھے امید ہے کہ اس بادشاہ کے بارے میں سن کر آپ اپنے سر کو ضرور پکڑ لیں گے اور حیران ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا سچ میں ہمارے دیش بھارت کے اتہاس میں ایسے بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں گجرات ریاست کے سب سے مضبوط اور طاقتور حکمران یعنی محمود شاہ اول کے بارے میں، جسے محمود بیگڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، 1296 میں سب سے پہلے علاء الدین خلجی نے ہی گجرات ریاست کو جیت کر دہلی سلطنت میں ملا لیا تھا اور اس کے بعد لگ بھگ 90-95 سال تک لگاتار گجرات کی پوری ریاست دہلی سلطنت کے ہی انڈر میں آیا کرتی تھی۔ گجرات کی آزاد ریاست میں بہت سارے بہادر اور ہوشیار بادشاہوں نے جنم لیا تھا اور ان سبھی بادشاہوں میں سے سب سے زیادہ مشہور اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ محمود بیگڑا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمود بیگڑا اپنی بہادری یا ہوشیاریوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ کچھ ایسی خاصیتوں کی وجہ سے مشہور ہوئے کہ جن پر آج کے دور میں یقین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، محمود بیگڑا کے بارے میں اتہاس کار لکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ موٹے، گول مٹول اور حد سے زیادہ بھوک رکھنے والے انسان تھے۔ دوستو، ویسے تو ہر بادشاہ کے ہی اپنے الگ الگ شوق ہوا کرتے تھے۔ اتہاس کا کوئی بادشاہ شراب کا شوقین تھا تو وہیں دوسری طرف کوئی ناچ گانے کا، یہاں تک کہ کوئی بادشاہ تو ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو بلا وجہ انسانوں کو مارنے کے بھی شوقین ہوا کرتے تھے۔ لیکن گجرات ریاست کے مشہور بادشاہ محمود بیگڑا کا شوق تو عجیب ہی نرالا تھا۔ ان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا پورا دن صرف اور صرف کھانا کھانا، یعنی محمود بیگڑا حد سے زیادہ کھانا کھانے کے شوقین تھے۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ محمود بیگڑا صرف اور صرف ایک ٹائم میں ہی کھانے کا پورا ایک سیٹ جس کا وزن لگ بھگ 35 سے 40 کلو گرام ہوا کرتا تھا پورا چٹ کر جاتے تھے۔ اور اتنا کھانا کھانے کے باوجود بھی محمود بیگڑا کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ان کے کھانے میں ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اب اتنا زیادہ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ سلامت کو ہمیشہ کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اسی لیے بادشاہ سلامت 35 سے 40 کلو گرام کھانا کھانے کے بعد بھی لگ بھگ 5 سیر میٹھا بھی کھا جایا کرتے تھے۔ محمود بیگڑا کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے ناشتے میں 150 پکے ہوئے کیلوں کے ساتھ ساتھ 1 کپ پیور شہد اور 1 ہانڈی مکھن بھی لیا کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ کھانا کھانے کے باوجود بھی سوتے وقت محمود بیگڑا کے بستر کی دونوں سائیڈ میں قیمے سے بھرے ہوئے سموسوں کی 2 پلیٹس رکھی جاتی تھی تاکہ رات کے کسی وقت میں جب محمود بیگڑا کو بھوک لگے تو انہیں خادم کو بلانے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ دوستو اکثر بھوک کی وجہ سے رات میں محمود بیگڑا کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی اور انہیں اتنی دیر بھی رکنا برداشت نہ ہوتا تھا کہ جتنی دیر میں ان کا خادم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے، اسی لیے وہ سونے سے پہلے ہی اپنے کھانے کا انتظام کر کے سویا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیز محمود بیگڑا کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ محمود بیگڑا اپنے ہر وقت کے کھانے میں ایک خاص قسم کا زہر ملوایا کرتے تھے۔ اتہاس کار محمود بیگڑا کے اپنے کھانے میں خاص قسم کے زہر ملوانے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک بار محمود بیگڑا کے محل میں رہنے والے کچھ لوگوں نے ہی جو محمود بیگڑا سے جلا کرتے تھے انہیں زہر دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ محمود بیگڑا حد سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور وہ اپنے کھانے کے معاملے میں کسی بھی چیز سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اگر ہم ان کے کھانے میں زہر ملائیں گے تو وہ یقیناً مر جائیں گے۔ لیکن دوستو ہوا یہ کہ محمود بیگڑا کے حکیم نہ صرف اپنے بادشاہ سلامت کو اس زہر سے بچانے میں کامیاب ہو گئے بلکہ انہوں نے اس زہر کا ہمیشہ کے لیے ایک توڑ بھی ڈھونڈ لیا
और वो तोड़ ये था कि वो महमूद बेगड़ा के हर वक्त के खाने में उसी किस्म के जहर को मिलाने लगे जिस किस्म का जहर उन्हें उनके दुश्मनों की तरफ से दिया गया था। इससे महमूद बेगड़ा के जिस्म में जहर से लड़ने की ताकत बढ़ती चली गई और हर तरह के जहर ने उनके ऊपर असर करना बंद कर दिया। बताया जाता है कि महमूद बेगड़ा ने वक्त के साथ साथ इस जहर की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि महमूद बेगड़ा के लिए अब ये जहर नहीं बल्कि एक नशा बन गया था। लेकिन दोस्तों, इससे परेशानी ये हुई कि महमूद बेगड़ा से जुड़ी हुई हर चीज अब जहरीली बन चुकी थी। यहाँ तक कि महमूद बेगड़ा का जो भी झूठा खाना बचा करता था उसे बहुत संभाल कर रखा जाता था, ताकि कोई भी इंसान या जानवर धोखे से भी इस खाने को न खा ले, क्योंकि जो भी ऐसा करता उसका मरना तय था। साथ ही साथ महमूद बेगड़ा जब भी अपने पहने हुए कपड़ों को उतारा करते थे तो उन्हें फौरन जला दिया जाता था, क्योंकि उन कपड़ों पर मौजूद जहर के असर की वजह से कोई उन कपड़ों को धोना तो दूर बल्कि उनको छूना भी नहीं चाहता था। दोस्तों, महमूद बेगड़ा के बारे में ये सारी अजीब बातें सुनकर अब आपको जरूर ये महसूस हो रहा होगा कि महमूद बेगड़ा एक आलसी और सुस्त बादशाह रहे होंगे, जिनका बहादुरी और होशियारी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल उलट है, क्योंकि महमूद बेगड़ा जितने शौक से खाना खाया करते थे उतने ही शौक से अपने रियासत का निजाम भी चलाया करते थे। ये एक होशियार और बहादुर बादशाह थे। आजाद गुजरात रियासत के लगभग 150 पौने 200 साल के इतिहास में यही वो बादशाह थे कि जिन्होंने सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत की थी, क्योंकि जिस वक्त ये गद्दी पर बैठे थे उस वक्त ये बहुत कम उम्र के थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने सल्तनत के निजाम को बड़ी अच्छी तरह से चलाया था। दोस्तों, पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा भी हिंदुस्तान में इन्हीं के दौर में आया था और उसने आते ही आते हिंदुस्तान में तबाही मचाना शुरू कर दी थी। महमूद बेगड़ा ने पुर्तगालियों को हिंदुस्तान से बाहर फेंकने के लिए सल्तनत उस्मानिया और मिस्र के हुक्मरान से मदद भी ली थी और पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक जंग जारी रखी थी। महमूद बेगड़ा ने ही कई बार उन हाजियों के काफिलों को भी बचाया था कि जिन काफिलों पर समुद्री रास्ते पर पुर्तगालियों की तरफ से हमला हुआ करता था। आखिरकार इस बहादुर हुक्मरान की 1511 में 66 साल की उम्र में मौत हो गई थी। इनकी कब्र आज भी गुजरात स्टेट के अहमदाबाद शहर में मौजूद है। आज के इस वीडियो में ये चीज बताई गई और दिखाई गई है कि गुजरात का रहने वाला एक वैसा बादशाह हुआ है जिसका खाना जो था, एक वक्त का खाना 35 किलो था और 5 किलो सुबह का नाश्ता उसका होता था जो। और ये खाना खाने के बाद भी इतना ताकतवर और बहादुर बादशाह था जिसने लगभग 66 साल तक हुकूमत हिंदुस्तान पे, गुजरात पर, आजाद गुजरात से उसने की थी जी। और एक मर्तबा उसको जहर दिया गया तो उसके हकीमों ने बताया कि तुम इस तरीके से जहर इस्तेमाल करो कि जिससे तुम पर जहर असर ना करे। तो वह हर वक्त खाने में धीरे धीरे मिकदार बढ़ाकर वो जहर इतना खाता था कि उसका झूठा हुआ खाना कोई नहीं खाता था। इस तरीके से इस बादशाह की कहानी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।